آج ہم حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسے خاندانی ڈرامے کی داستان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں محبت بھی ہے، حسد بھی، اور ایک ایسی دعا جو چرا لو گئی، اور اسی ایک واقعے نے ان کی زندگیوں کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کیسے صرف ایک دعا نے پورے خاندان کو بکھیر کر رکھ دیا اور ایک نبی کو جلاوطنی اور خود کو پہچاننے کے ایک لمبے سفر پر بھیج دیا۔ اس کہانی کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک نسل پیچھے جانا ہوگا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک معجزاتی وعدے سے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی پیشگوئی سے۔ دیکھیں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ دونوں ہی کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ایک لمبے عرصے سے وہ اولاد کی امید تقریباً چھوڑ ہی چکے تھے۔ پھر ایک دن اچانک 3 اجنبی مہمان انسانی شکل میں ان کے پاس آ پہنچے۔ اب جب حضرت ابراہیم نے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئے۔ تب ان مہمانوں نے اپنی اصلیت بتائی کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ایک ایسا پیغام لائے ہیں جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ پیغام یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اور سارہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ آگے چل کر نبی بھی بنے گا۔ اب ظاہر ہے یہ خبر سن کر حضرت سالہ تو حیران رہ گئیں، انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ان کا رد عمل بالکل فطری تھا، کہنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں۔ اور ان کا یہی شک اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وعدہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ چلیں اب کہانی کو اگلی نسل کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہاں ذکر ہے 2 بھائیوں کا اور ایک ایسی دعا کا جو ان کے بیچ دشمنی کی دیوار بن گئی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ربکا سے ہوئی، اور پھر کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے انہیں جڑواں بیٹوں سے نوازا، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا یعقوب۔ اب یہ دونوں بھائی طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ عیسو جو تھے وہ ایک مضبوط اور بہت ماہر شکاری تھے، دوسری طرف یعقوب وہ زیادہ ذہین تھے اور اپنے والد حضرت اسحاق کو زیادہ عزیز بھی تھے، اور یہی فرق جو ان کی شخصیتوں میں تھا آگے چل کر ان کے رشتے میں ایک بڑی دراڑ کا سبب بنا۔ یہ دیکھ کر عیسو کے دل میں حسد کی آگ دن بدن بھڑکتی گئی۔ اسے یہ بات کھٹکتی تھی کہ والد صاحب یعنی حضرت اسحاق یعقوب کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور بس یہی حسد اس پوری کہانی کے مرکزی مسئلے کی جڑ ہے۔ اور اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے۔ یہاں بات ہوگی دھوکے کی، فرار کی، اور ایک ایسے منصوبے کی جس میں پیدائشی حق چھین لیا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت اسحاق، جو اب کافی بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عیسو کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے شکار کر کے لاؤ اور کھانا بناؤ تاکہ میں تمہیں ایک خاص دعا دوں۔ یہ وہ دعا تھی جس نے نسل کا مستقبل طے کرنا تھا۔ لیکن ان کی والدہ ربکا نے یہ بات سن لی۔ چونکہ وہ یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں، انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ انہوں نے یعقوب کو عیسو کے کپڑے پہنائے اور اس کے ہاتھوں اور گردن پر بکری کی کھال لپیٹ دی تاکہ وہ اپنے بالوں والے بھائی جیسا لگے۔ بس پھر کیا تھا، اس بھیس میں یعقوب اپنے نابینا والد کے پاس کھانا لے گئے اور وہ خاص دعا حاصل کر لی جو اصل میں عیسو کا حق تھی۔ اور جب عیسو شکار سے واپس آیا اور اسے پتا چلا کہ اس کے بھائی نے اس کی دعا چرا لی ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ یعقوب کو جان سے مار دے گا۔ اب بھائی کے غصے سے بچنے کے لیے اور اپنی والدہ کے کہنے پر یعقوب کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، اور یہیں سے حران میں ان کے ماموں لابان کے گھر کی طرف ان کا ایک لمبا اور تنہا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ان کی جلاوطنی کا آغاز تھا۔ اسی تنہا سفر کے دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ایسا روحانی تجربہ ہوا جو ان کی زندگی کا ایک اہم ترین موڑ ثابت ہوا۔ اسے جنت کی سیڑھی کے واقعے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ صحرا میں ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سو رہے تھے جب انہوں نے ایک بہت ہی شاندار خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور اس پر اللہ کے فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی اور واضح نشانی تھی۔ جب وہ نیند سے جاگے تو ان کا دل ایک عجیب سی خوشی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔
انہوں نے وہیں اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ خیریت سے واپس لوٹے تو اسی جگہ پر اللہ کا گھر یعنی ایک مسجد بنائیں گے اور اپنی تمام جائیداد کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ انہوں نے نشانی کے طور پر اس پتھر پر تیل ڈالا، اور جانتے ہیں یہ جگہ آج کس نام سے جانی جاتی ہے؟ یروشلم۔ اچھا، تو اب کہانی حران پہنچتی ہے۔ یہاں حضرت یعقوب کے قیام کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی زندگی میں محبت بھی آئی، ایک اور دھوکے کا سامنا بھی ہوا، اور 14 سال کی لمبی خدمت بھی کرنی پڑی۔ حران پہنچ کر حضرت یعقوب اپنے ماموں لابان سے ملے۔ وہیں ان کی ملاقات لابان کی چھوٹی بیٹی راہیل سے ہوئی، اور وہ پہلی نظر میں ہی انہیں دل دے بیٹھے۔ انہوں نے راہیل سے شادی کے لیے اپنے ماموں سے بات کی تو لابان نے ایک شرط رکھ دی کہ تمہیں 7 سال میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ 7 سال پورے ہوئے تو لابان نے چالاکی کی اور ان کی شادی اپنی بڑی بیٹی لیا سے کروا دی۔ راہیل کو پانے کے لیے یعقوب کو مزید 7 سال کام کرنا پڑا۔ یہ بھی دیکھیں قدرت کا ایک عجیب کھیل تھا کہ جس نے دھوکہ دیا تھا اب اسے خود بھی دھوکے کا سامنا کرنا پڑا۔ سوچیں، کل ملا کر 14 سال، یہ ایک بہت لمبا عرصہ تھا جو حضرت یعقوب نے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے خدمت میں گزارا جس سے وہ محبت کرتے تھے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں اس لمبے اور مشکل سفر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ پہلے سال خدمت شروع کی، 7ویں سال دھوکہ ملا، اور پھر آخرکار 14ویں سال جا کے وہ راہیل سے شادی کر پائے۔ اچھا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک اہم ثقافتی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس زمانے کی روایات کے مطابق، جیسا کہ تورات میں بھی ذکر ملتا ہے، ایک مرد کے لیے 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں شادی کرنا منع نہیں تھا۔ تو مختصراً یہ کہ حضرت اسحاق اور یعقوب کی یہ کہانی پیشگوئی، کسی ایک اولاد کی طرفداری، دھوکہ اور پھر ثابت قدمی کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ یہ ایک ایسی خاندانی کہانی ہے جس نے آگے چل کر آنے والے انبیاء کے پورے سلسلے کی بنیاد رکھی۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، ایک ایسا شخص جس کا ماضی دھوکے سے بھرا ہو اور جو اب 2 ایسی بہنوں سے شادی کے بندھن میں بندھا ہو جو ایک دوسرے کی حریف ہیں۔ ایسے میں حضرت یعقوب اور ان کے بڑھتے ہوئے خاندان کا مستقبل کیسا ہوگا؟